عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حضرات، سامعین خطبہ جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، رفعت اور شان، عزت اور عظمت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، کہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور جس کی حمد و ثنا جس قدر کی جائے، جس قدر بیان کی جائے، زبانیں عاجز آ جائیں گی، الفاظ کم پڑ جائیں گے، اور سننے والے کان تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی کبریائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر دنیا کے سارے سمندر ان کو سیاہی بنا دیا جائے اور اس سیاہی سے اللہ تعالیٰ کی حمد کے اور اس کی بزرگی اور اس کی شان کو لکھنا شروع کیا جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ توانائی ختم ہو جائے گی، یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن اللہ کی حمد اور اس کی عظمت اور اس کی شان کے کلمات یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی ہمارے سینوں میں جاگزی ہونی چاہیے۔ اللہ کی بڑائی بار بار قرآن مجید میں آپ دیکھیں، جگہ جگہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے خشیت رکھو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کا سرا ہے، تمام چیزوں کی جڑ ہے، تمام چیزوں کی جڑ ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، اللہ کی معرفت کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو گم کر دیا، اس نے ہر چیز کو گم کر دیا۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں جو آیات کریمہ تلاوت کی، ان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلامی بھائی چارے کا حکم دیا ہے، آپس میں اخوت اور محبت کا حکم دیا ہے۔ ایک معاشرہ، ایک سماج اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب اس میں صالح افراد موجود نہ ہوں، اچھے افراد موجود نہ ہوں، ان کے باہمی تعلقات اچھے طریقے سے نہ ہوں، ان کا تعلق آپس میں اسلامی اخوت اور محبت کے اوپر قائم نہ ہو، وہ صرف رسمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہ رکھنے والے ہوں، بلکہ وہ حقیقی اور دلی طور پر ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے والے نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اسلامی اخوت اور اسلامی مودت یہ لازمی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور اسی طریقے سے مومن عورتیں، مومن مرد مومن مردوں کے اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی، یہ اولیاء ہیں، ان کے دوست ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس محبت اور دوستی میں وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، اچھائی کی تلقین مرد مردوں کو کرتے ہیں، خواتین خواتین کو کرتی ہیں۔ یامرون بالمعروف، وہ ایک دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ،
ان قریب امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر رحم کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلامی اخوت اور جو محبت قائم کی ہے، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین ایمان کی بنیاد پر اہل ایمان کو یاد دلا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں ملا دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں ایک اچھا معاشرہ دیا، ایک اچھی سوسائٹی دی، ایک اچھا گھرانہ دیا، اچھا گھر دیا، اچھا ماحول دیا، تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمہیں ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، دین کی رسی کو، اللہ کی توحید کی رسی کو، یا قرآن مجید کی رسی کو، جتنی بھی اس کی تفسیریں اس آیت کی، ان تمام میں یہ بات مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی یا اللہ کے دین کو، اللہ کی توحید کو، یا اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اس لیے کہ اختلاف اور انتشار یہ تمہاری ہوا اکھیڑ دے گا، تمہاری طاقت کو کمزور کر دے گا، تمہاری جمعیت کا پارا پارا کر دے گا، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں ہباء منصورہ کر دے گا۔ اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تفرقے سے بچو، اللہ کی کتاب میں تفرقہ نہ کرو، اللہ کے دین میں تفرقہ نہ کرو، بلکہ دین کو مضبوطی سے پکڑو، اور اس مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں محبت پیدا کر دے گا۔ جب آپ دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پرانی نعمت کو یاد دلا رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس وقت کو یاد کرو اللہ نے تمہارے اوپر کتنے بڑے احسان کیے، اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں تمہارے اوپر کی۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ کہاں دشمن تھے؟ پرانی جنگوں میں۔ ایمان لانے سے پہلے صحابہ کرام کو وہ دور یاد دلایا گیا ہے، عرب کے وہ واقعات یاد دلائے گئے ہیں، وہ ان کی جنگیں بتلائی گئی ہیں کہ اس کو یاد کرو کہ پہلے دور میں کتنی لمبی لمبی لڑائیاں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حسد کی چنگاری بھڑک اٹھتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف اتنا لمبا ہو جاتا، نسل در نسل اور قوم در قوم تم ایک دوسرے سے جنگ کے ساتھ برسرے پیکار رہا کرتے تھے، اور ہر مرنے والا اپنی اولاد سے اس جنگ میں حصہ ڈالتے رہنے کے لیے کہہ کر جاتا تھا، وصیت کر کے جاتا تھا کہ ہمارے قبیلے کی جنگ ہے اور ہماری ناک ریشی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری قوم کی جنگ ہے اور ہمارے دبدبہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جنگیں مسلسل چلتی رہا کرتی تھیں، اور قوموں میں اور علاقوں میں اور مختلف شعوب میں یہ دشمنیاں پالی جایا کرتی تھیں اور ان کو باقی رکھا جاتا تھا۔ ہر قوم اپنی طاقت کا اظہار کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دور کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا، اپنے نبی کی شریعت تمہیں عطا فرمائی، نبی کریم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری رسول تمہیں عطا فرمائے، اور اس کے بعد جب اس دین پہ تم آ گئے اور اس دین کو تم نے قبول کیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے جوڑ دیا، تالیف فرما دی تمہارے دلوں میں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور کیسی اخوت قائم ہو گئی، کیسی اخوت ان کے اندر در آئی کہ ہر آدمی اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینے لگا، ہر آدمی اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دینے لگا، اور ہر آدمی اپنی ضرورت سے بڑھ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنے لگا۔ حضرت سعد بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں مواخات کروائی، مواخات آپس میں جب ان کا تعلق یعنی بھائیوں کا ایک رشتہ قائم کیا مدینہ منورہ کے اندر، تو حکم دیا کہ جس کے ساتھ جو آدمی ہجرت کر کے آئے اس کے مال میں اور اس کے دوسری چیزوں میں اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ تو فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنایا گیا، ان کے ساتھ ان کی مواخات قائم کی گئی، اور یہ بہت مالدار آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن جو ہجرت کر کے آئے تھے اور سب کچھ چھوڑ کر مکے میں آئے تھے،
اپنا گھر اپنی ہر چیز چھوڑ کر آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے. تو حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا کہ جتنا میرا مال ہے میں اس اپنے مال کو تقسیم کرتا ہوں، 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور میرے مال میں سے آپ جس حصے کو چاہے پسند کریں، آدھا مال میں آپ کے لیے قربان کرتا ہوں، آدھا مال میں آپ کے لیے قربان کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس کے لیے چاہیں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور ایک سے آپ نکاح فرما لیں. اندازہ لگائیں یہ کیسی اخوات اور کیسی مواخات تھی صحابہ کرام کے درمیان میں. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس سے فیضیاب لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے استغراء سے نوازا تھا، بے نیازی سے نوازا تھا. جس طریقے سے وہ دینے والے ایثار کرنے والے تھے، اسی طریقے سے لینے والے باوجود اپنی ضروریات کے اس کے باوجود کہتے تھے ہمیں آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ استغنا فقر میں یہ عطا فرمایا تھا، یہ فقر میں یہ استغنا عطا فرمایا تھا کہ کہنے لگے کہ اے سعد بن ربیع اللہ پر رحم کرے، مجھے آپ کے مال کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، بس مجھے بازار کا راستہ بتلائیے، میں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنی معیشت کھڑی کرنا چاہتا ہوں. بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور آپ کے اہل میں برکت عطا فرمائے. میرے بھائی اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایسی الفت اور محبت صحابہ کرام کے درمیان میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفر کے مقابلے میں بہت سخت تھے اور آپس میں بڑے رحیم تھے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صحابہ کرام کے درمیان جو الفت اور محبت دیکھتے ہیں، اگر آپ مال کی بنیاد پر یہ محبت قائم کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہ کرتا. یعنی صرف مال کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان میں الفت قائم نہیں ہو سکتی، صرف دولت کی بنیاد پر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، صرف معیشت کی بنیاد پر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. آج آپ دیکھیں لوگوں کے اندر بڑی بڑی وزارتیں ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں اور دنیا کی ہر چیز انہیں ملی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے متعلق ان کے دل تنگ ہیں، ایک دوسرے کے متعلق دلوں میں حسد ہے، ایک دوسروں کے متعلق بہت زیادہ رساکشی ہے. حالانکہ اگر مال اور اسباب کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہو سکتی تو مال کی وجہ سے ختم ہو جانی چاہیے تھی. اگر چیزوں کی بنیاد پر یہ چیزیں مٹ جاتی تو یہ مٹ جانی چاہیے تھی. اگر وسائل کی بنیاد پر یہ معاملات حل ہوتے تو حل ہو جانے چاہیے تھے. لیکن نتیجہ یہ ہے کہ مال اسباب کی وجہ سے، دولت حکومت کی وجہ سے اور اسی طریقے سے دوسری دنیاوی معاملات کی وجہ سے کبھی بھی دل نہیں جڑتے. دل اگر جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں داخل ہونے سے، نبی کریم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے سے دل جڑتے ہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ یہ علت بیان کر رہا ہے، یہ سبب بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں الفت پیدا فرما دی، محبت ڈال دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ دنیا کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے، سب کو پیسہ دیتے، مالدار بنا دیتے اور لاکھ پتی اور کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کو بنا دیتے اور دنیا کی دولت ان کو تقسیم کر لیتے، ما الفت بین قلوبہم، پھر بھی آپ ان کے دلوں میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے تھے، ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز، یہ اس بات کا تقاضا ہے، یہ چیز اس بات کی بنیاد اور علامت ہے کہ اصل جوڑ، اصل محبت دین ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. وہ جوڑ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو وہ ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 علامتیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے، ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، پہلی بات یہ کہ آدمی کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ایسی محبت ہو جائے کہ اس کے سوا ان کے مقابلے میں کسی چیز سے محبت نہ ہو. جب یہ کیفیت کسی انسان کی پیدا ہو جائے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایمان کی نشانی ہے اور ایمان کا مزہ وہ آدمی چکھتا ہے. نمبر 2، وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ آدمی اپنے کسی بھائی سے محبت کرتا ہو، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہو اور وہ محبت صرف اللہ کے لیے کرے، اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہ ہو.
اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے اور کوئی مقصد نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، فرمایا یہ کیفیت انسان کو ایمان کا مزہ دیتی ہے، ایمان کی حلاوت وہ آدمی محسوس کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس وہ آدمی محسوس کرتا ہے۔ اور تیسری بات وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، بات فرمایا اللہ نے اسے ایمان دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شریعت دے دی، دین دیا، اللہ کی توحید، سچی توحید دی، اتباع رسول دی، اور اس کے بعد اس دین سے پھر جانا، اس دین سے ہٹ جانا اور اس دین کو ترک کر دینا، اس کے نزدیک یہ بات، یہ خیال آتے ہی ایسا اس کو محسوس ہو کہ جیسے آگ میں جلا دیا جائے، جس طریقے سے آگ میں ڈال دیا جانا اسے ناپسند ہے، اس طریقے سے اس دین اور اس توحید کو چھوڑ دینا اس کے لیے ناپسندیدہ۔ یہ کیفیت اگر کسی آدمی کی، اس کے ایمان کی، اس کی توحید کی، اس کی اتباع رسول کی اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ لذت اگر پیدا ہو جائے، یہ حلاوت پیدا ہو جائے، تو میرے بھائیوں وہ آدمی ایمان کا حقیقی مزہ چکھتا ہے۔ حقیقی طور پر ایمان کی کیفیت، جو کیفیات ہیں ایمان کی، وہ محسوس کرتا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ میرے بھائی اور بزرگوں ہمیں اپنے معاشرے کے اندر زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمیں ایک اسلامی معاشرہ اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک دوسرے سچے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں، کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ اسلامی اخوت اور اسلامی محبت کا جتنا تعلق ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ کے خالص دین کے اوپر قائم ہے۔ یعنی وہ آدمی جو خالص اللہ کی دین پر عمل کرتا ہو، اللہ کی توحید کا عامل ہو، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا ہو، یا وہ آدمی جو کسی عذر کی بنیاد پر، یعنی جہالت کی بنیاد پر اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، یا وہ کسی اہل بدعہ میں سے ہے اور جان بوجھ کر کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، یا اسی طریقے سے اعلانیہ گناہ کرتا ہے، فاسق اور فاجر ہے، یا اسی طریقے سے وہ کفر اور شرک کا مرتکب ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں مکمل طور پر، قلبی طور پر ایسے لوگوں سے محبت کرنا منع ہے۔ قلبی طور پر، دلی طور پر ایسے لوگوں سے محبت کرنا منع ہے۔ ہاں الا ان تتقوا منه تقاتا، اس کی چند شکلیں شریعت نے جو جائز قرار دی ہیں وہ صرف اس حد تک ہے کہ ظاہری طور پر ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، یا تو فتنے سے بچنے کے لیے، یہیں کہیں فتنے کا خدشہ ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، یا ظلم کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ظاہری طور پر الا ان تقاتوا منه تقاتا، اس وجہ سے کہ ان کے فتنے سے، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر اس کا اظہار کر دیا جائے، یا اس طریقے سے کہ ان کی اس طور پر مواسات کی جائے، ہمدردی کی جائے، اخلاقی طور پر کہ وہ آدمی دوبارہ صحیح دین کی طرف رخ کرے گا، صحیح راستے کی طرف آئے گا، اللہ کی توحید کی طرف پلٹ کر آئے گا، اللہ کی توحید کی طرف رجوع کرے گا، یا اس بدعت کو چھوڑ دے گا۔ یا اس کے علاوہ اگر وہ کہیں تمہارا مہمان ہو جاتا ہے، میری جس طرح مہمان کے حقوق ہیں، تو اس طریقے سے اس کی مہمانی کے طور پر اس کی خاطر مدارات کرنا یہ اسلام میں جائز ہے۔ اس کے علاوہ دلی طور پر محبت صرف خالص اہل ایمان سے ہونی چاہیے، خالص اہل ایمان سے ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو ایمان میں خالص ہوں اور اللہ کی توحید میں خالص ہوں اور دین میں خالص ہوں، ان سے خالص اس لیے کہ اہل ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے، جو سچی دلی محبت ہوتی ہے، یہ آدمی کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس قوم سے مشابہت اختیار کرو گے اسی میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اہل بدعات سے دلی محبت کرتا ہے، مشرکین سے دلی محبت کرتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس شرک کا اس کے دل سے اثر ختم ہو جائے گا، اس کی نفرت ختم ہو جائے گی، اس کا بغض ختم ہو جائے گا، اور قریب ہے کہ وہ آدمی ان اہل مشرکین کے عمل میں داخل ہو جائے، وہ اہل بدعات کی بدعت میں شامل ہو جائے، اور یوں اس آہستہ آہستہ اس کے دین سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، جو اسلام کی حلاوت ہے، اسلام کی محبت ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ان تمہیدی گفتگو کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ مسلمان کے مسلمان پہ کیا حقوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایک دوسرے سے سچی طور پر، جب تک کہ تم ایمان لانے والے نہ ہو، تم جنت میں نہیں جا سکتے جہاں تک کہ ایمان نہ لاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور سچے ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرو۔ الا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں
اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم اسے کرو تو تم حقیقت میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جب تم کرو گے تو سچے معنی میں محبت کرنے والے ہو جاؤ گے؟ افشوا السلام بینکم، آپ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ جب تم کثرت سے ایک دوسرے پر سلام بھیجو گے، سلام دو گے، سلام کو عام کرو گے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کو بڑھانے کے لیے تصافحوا یذهب الغل، فرمایا ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، جب ملاقات ہو مصافحہ کرو، اس لیے کہ مصافحہ کرنا یہ غل جو کینہ ہے انسان کے سینے میں اسے دور کر دیتا ہے۔ آگے بڑھ کر مصافحہ کرنا کینہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنا بڑا عمل قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، یعنی مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھ کو ہلاتے ہیں، تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک درخت سے خزاں کے موسم میں جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملتا ہے اور سلام کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اسلامی معاشرے اور اسلامی اخوت میں کتنا بڑا مقام ہے، کتنے بڑے اعمال ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ بظاہر یہ چھوٹے اعمال ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑی شان ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ہدیہ ہی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ہدیہ دیا کرو۔ وتذهب الشحناء، اس لیے کہ ہدیہ دینا یہ بھی دلوں سے کینوں کو دور کر دیتا ہے، بغض کو دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے کہ بغض اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بہت چپکے سے انسان میں داخل ہوتی ہے اور اس کے دین کو، اس کے اخلاق کو برباد کر دیتی ہے، اس کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے۔ فرمایا جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور اس کی سختی ختم کر کے اسے راکھ بنا دیتی ہے، اس طریقے سے حسد اندر ہی اندر داخل ہو کر انسان کے اعمال کو اور اس کی نیکیوں کو راکھ بنا دیتا ہے۔ حسد داخل ہو کر اس کی نیکیوں کو راکھ کر دیتا ہے۔ اس لیے برابر اہل ایمان کو یہ چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان چور دروازوں سے اس کے اندر داخل ہو کر دوسرے لوگوں کے متعلق اس کے دل میں حسد نہ پیدا کر دے، بغض نہ پیدا کر دے۔ اسی وجہ سے فرمایا یقول التی ہی احسن فإن الشیطان ینزغ بینہم، فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو اچھے طریقے سے بات کرے، ایک دوسرے کا تذکرہ کریں، اچھے الفاظ سے تذکرہ کریں، ایک دوسرے کی بات کریں تو اچھے طریقے سے بات کریں۔ فإن الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ جب آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کی بنیاد پر شیطان تنازع پیدا کر دیتا ہے، شیطان اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی بات کو پکڑ کر اس طریقے سے دوسرے لوگ اس کی ایک گفتگو پر بڑی بڑی لڑائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، بڑی بڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں انسان کے زبان اور اس کے بولنے، اس کے جملے اور اس کے کلمے کی وجہ سے۔ یقول التی ہی احسن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان کو چاہیے کہ جب بھی وہ بات کرے اچھی بات کرے، اچھی گفتگو کرے، بھلائی کی گفتگو کرے، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارے، ایک دوسرے کا ادب احترام سے نام لے، اچھے نام سے اسے پکارے، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے، تمہارے کلمے کی وجہ سے تمہارے درمیان میں دشمنی پیدا کر دے، تمہارے درمیان میں دشمنی پیدا کر دے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے میری محبت جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ ایک دوسرے سے اسی محبت کی وجہ سے مل بیٹھتے ہیں، یعنی کبھی ان کی ملاقات، ان کی مجلس، ان کی گفتگو اسی بنیاد پر ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، خوشی غمی میں شامل ہونا، ان کے حال احوال پوچھنا، یہ اسلامی معاشرے کا بہت بڑا عمل ہے۔
آج کے اس کیا کہتے ہیں ایسے دور میں جہاں ہر چیز کا ایک بھاؤ لگ گیا ہے، ہر چیز کا ایک بکاؤ ہو چکی ہے، ہر چیز کو پیسے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہر چیز کو کسی خاص دنیاوی مقصد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہاں پر ایسی چیزوں کی آج معاشرے میں قدر نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالص ایمان کی بنیاد پر کسی کی زیارت کرنا، اس سے ملاقات کرنا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے ایک بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے کسی بستی کے اندر گیا، کسی علاقے کے اندر گیا، اور وہ راستے میں جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ اس بندے سے پوچھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ فرشتہ جاتا ہے اور راستے میں انسانی شکل میں اس آدمی سے ملتا ہے اور کہتا ہے تو اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، میں اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں حل لک علی من نعمت تربوہا، کیوں جا رہا ہے؟ کیا کوئی احسان ہے جو اس نے تجھ پر کیا ہے؟ کوئی مقصد ہے جس کے لیے تو جا رہا ہے؟ کوئی قرض ہے جسے ادا کرنا ہے؟ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کوئی اس کا قرض نہیں ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، بلکہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کے پاس جا رہا ہوں، اس کے حال احوال پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، صرف اس کے حال احوال اس لیے پوچھنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ بشارت دے کر بھیجا ہے، یہ خوشخبری دے کر بھیجا ہے، جس طریقے سے تو اس بندے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ جس طریقے سے تو اس بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، یعنی کوئی مقصد دنیاوی نہیں ہے، کوئی فائدہ دنیا کا نہیں ہے، کوئی غرض دنیا کی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل کتنا بڑا عمل ہے۔ اسلامی معاشرے میں، اسلامی اخوت کے اندر، اسلامی بھائی چارے کے اندر، اسلامی ہمدردی کے اندر یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ بنا دیا تھا، ایک ایسا معاشرہ تیار کر دیا تھا کہ جس معاشرے کی دنیا کے اندر مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایک ایسا مثالی معاشرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان معہ فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر ومن کان لہ فضل، اے لوگو جس بندے کے پاس بھی جو چیز فاضل ہو وہ اپنے بھائیوں کو دے دے، جس کے پاس زائد سواری ہو، اپنی سواری سے زیادہ سواری ہو، وہ تلاش کرے کہ کس کے پاس سواری نہیں ہے، اس کو سواری دے دے، اور جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور اس کے پاس زیادہ راہ ہو، دوسرے کے پاس نہ ہو، تو جس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو وہ دوسرے کو زیادہ راہ دے دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا نام لیا اور بہت ساری چیزیں آپ نے گنوا دیں جو ہم گھروں میں رکھتے ہیں۔ لباس ہے، اسی طریقے سے انسان کے پہننے کے لیے جوتے ہیں، انسان کا اسلحہ ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہم اپنے استعمال میں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، آپ نے فرمایا جس آدمی کے پاس جو چیز زائد ہو، جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، وہ اپنے معاشرے میں اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دے اور اس کو اپنے پاس نہ رکھے، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج کے اس دور میں اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنا سامان ہے، کتنی چیزیں ہیں، کتنے لباس ہیں، کتنی جوڑی کپڑے ہیں، اور اسی طریقے سے گھروں میں کتنی زائد چیزیں ہیں جو ایسے ہی بیکار پڑی رہتی ہے اور ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی۔ بہت سارے مستحق لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف اسلامی اخوت کی بنیاد کے باوجود توجہ نہیں کر سکتے، اور وہ چیزیں ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ہم دینی اخلاق سے بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ یقول یا ربی ھذا اغلق بابہ دونی فمنعہ معروف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے، کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے کہ جو قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے وہ اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، اے میرے رب یہ میرا پڑوسی تھا، اس نے اپنا دروازہ احسان کا اور نیکی کا مجھ پر بند کر دیا تھا،
اے اللہ اس نے احسان کا اور بھلائی کا دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، یہ فلاں چیز میں مجھ پر احسان کر سکتا تھا، میرے ساتھ نیکی کر سکتا تھا، راستے کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا، ہوا کا مسئلہ تھا، اور کوئی خیر کے کام کا مسئلہ تھا، یہ میرے ساتھ یہ کام کر سکتا تھا بھلائی کا، لیکن اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے مزاحم ہو جائے گا، وہ اس کے لیے رکاوٹ ہو جائے گا جنت میں جانے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ان اعمال کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا اہل ایمان کی شان یہ ہے، اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ضروریات کا تو خیال رکھتے ہی ہے، بلکہ اپنے ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، دوسروں کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہو، اگرچہ وہ خود بھی مجبور ہوں، خود بھی وہ مشکل کے اندر ہوں، خود بھی پریشانی کے اندر ہوں، اس کے باوجود وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ کے بندو، راستے چلتے ہوئے یا گھروں میں یا جب بھی کسی مومن سے ملاقات کرو تو اس کو اپنے بھائی کے ساتھ اس ملاقات کو ہلکا نہ سمجھو۔ فرمایا اگرچہ تم خندہ پیشانی سے ایک بھائی اپنے مسلمان بھائی سے مل سکتے ہو تو اس سے ملاقات کرو۔ لا تحقیرن من المعروف شیئا، اس معروف کو، اس بھلائی کو ہلکا نہ سمجھو، اس بھلائی کو کم نہ سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے اگر مل سکو تو ملو اور اس کو ہلکا نہ سمجھو۔ یعنی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اچھے چہرے کے ساتھ، خوشنما چہرے کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اس کو ملنا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراہٹ سے ملنا یہ تو عمل تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اس کو ہلکا نہ سمجھو، اس کو کم نہ سمجھو، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے مسلمانوں کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ رحم دلی کا مظاہرہ کرے، تواضع کا مظاہرہ کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ملیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو، یعنی کسی بھی معاملے کے اندر، معاملات کے اندر دوسروں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا، اچھائی کا رویہ اختیار کرنا، نرم انداز اختیار کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیز عطا کرتا ہے ما لا یؤتی الا سوا ہو، جو اس کے سوا کسی چیز پر عطا نہیں کرتا۔ تو نرم رویہ، نرمی اور بھلائی کے ساتھ کسی سے پیش آنا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر انسان کو وہ اجر عطا کرتا ہے، یا اس کے ایسے معاملات اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ اس کے علاوہ اس یعنی نرمی کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی سختی کرتا ہے تو وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جو بھی انسان نرم دل ہو اور مسلمانوں سے قریب ہو، نرم دل ہو، نرم رویہ اختیار کرتا ہو، نرم دل ہو اور مسلمانوں سے قریب ہو، یعنی ان کے معاملات کی طرف توجہ کرنے والا ہو، ان کی حالات سے باخبر ہو، فرمایا حرم اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن وہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ رحم کا معاملہ کرتا ہے، وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمایا، آپ نے اس کے لیے دعا دی، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے کہ جو خرید و فروخت کے وقت، بیچنے کے وقت یا خریدنے کے وقت فرمایا وہ آسانی کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے پہلی قوموں میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے روبرو جب وہ پہنچا، اس کا نامہ اعمال تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے جس کو فرشتے تلاش کر کے لائیں۔ ملائکہ نے آ کے عرض کیا اے اللہ رب العالمین، اس بندے کے اعمال میں
کوئی عمل نہیں ہے جسے پیش کیا جائے سوائے ایک عمل کے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک عمل یہ ہے کہ یہ بندہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا، قرض دیتا اور قرض کو پورا کرنے کا وقت، جب واپس لینے کا وقت آتا، یہ اس کا تقاضا کرتا تو یہ اس میں نرمی کرتا تھا۔ یہ سامنے والے آدمی کو اگر وہ ضرورت مند ہوتا تھا اسے اور موقع دے دیتا تھا، اور ٹائم دے دیتا تھا، اپنے قرض کے وصول کرنے میں سختی نہیں کرتا تھا، نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ صرف اس کا یہ ایک عمل ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی صرف اس ایک عمل کی وجہ سے بخشش فرما دی، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس ایک نرم رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے، نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاملات میں، اپنے معاشرے میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تقاضوں میں، لین دین میں اگر ہم نرمی اختیار کرتے ہیں، نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اور یہ کتنے بڑے ثواب کا اور کتنے بڑے اجر کا یہ مستحق عمل ہمیں بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے خود قرآن مجید میں حکم دیا، وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے، ادب کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے نبی آپ اپنے کندھوں کو ایمان والوں کے لیے جھکا دیجیے۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ، کتنا عظیم عمل ہے۔ دیکھیے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو اپنے والدین کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دو، یعنی ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ اور یہاں پر آپ اندازہ لگائیں سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے اللہ کے نبی، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ ایمان قبول کرنے والے ہیں، جو لوگ آپ اس کی دعوت پہ لبیک کہنے والے ہیں، جو لوگ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کے لیے آپ اپنے آپ کو جھکا دیں، یعنی نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئے اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا کیا کہنا، آپ کی اخلاق تو انک لعلی خلق عظیم، اس کی صنعت کی گواہی تو اللہ نے خود فرما دی کہ آپ کو بلند اخلاق پہ پیدا کیا گیا، آپ کو بلند اخلاق دیے گئے، اور وہ اخلاق کے دنیا میں اس کی کوئی مثال اور نہیں دی جا سکتی۔ یہ اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ اہل ایمان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیجئے، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیجئے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، تقاضے کرتے ہوئے کس سطح پر بھلائی اور نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کرنا چاہیے۔ فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کس بات کا، اس بات کا کہ جو شخص بھی اپنے مال میں سے صدقہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کی وجہ سے کبھی اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کر لیا ہے کہ جو شخص بھی مال میں سے صدقہ دے گا، اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے مال کو کم نہیں کرے گا۔ اور وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو انسان بھی کسی بندے کو معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، اس کی غلطی کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت عطا فرمائے گا۔ معاف کرنے والے پر اللہ نے یہ لازم کر دیا ہے، جو دوسرے کو معاف کر دے گا اللہ اسے عزت دے گا۔ وما تواضع احد الا للہ الا رفع اللہ، اور جو شخص بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بلند کرے گا۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی دکھ درد میں بھی شامل ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، خاص کر کے اگر کوئی مومن مسلمان بیمار ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا، فرمایا جو آدمی بیمار ہو جائے اور کوئی اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے اور کہتا ہے طبت و طاب ممشاکا، تیرے لیے خوش بختی ہے، تیرے لیے بھلائی ہے، اے وہ شخص کے جو چل کر اس بندے کی عیادت کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی آدمی کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ فرمایا وہ بندہ جب تک واپس آتا ہے وہ بندہ جنت کے میووں میں رہتا ہے، جنت کے، یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ گویا جنت کے جو باغات ہیں
زمین پر چلتے ہوئے، زمین کے اندر رہتے ہوئے اس بندے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ فرمایا جب تک کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے اور جب تک واپس آتا ہے، اس پورے سفر کے دوران میں وہ بندہ ایسا ہی ہے جیسے جنت کے اندر، جنت کے میووں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جنت کے باغات کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح ترمذی کی روایت میں آتا ہے، ما من مسلم یعود مسلما، کوئی بھی مسلمان جو کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، اس کی بیماری میں اس کا حال احوال پوچھنے جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے، چاہے وہ صبح کو جاتا ہے یا شام کو جاتا ہے، جس گھڑی میں بھی جاتا ہے، اگر صبح کو جاتا ہے صلی علیہ 70,000 ملکن، اس کے لیے صبح میں 70,000 فرشتے شام ہونے تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کی کسی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ساری رات اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کے لیے ایک بہت بڑا باغ ہوگا جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیں اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی اخوت کے اندر، اسلامی بھائی چارگی کے اندر کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی شان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انا کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آج ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ فلاں آدمی ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہے، فلاں ہمارے معیار کے برابر نہیں ہے۔ کوئی مالدار ہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کے حال احوال پوچھنے جاتے ہیں، کوئی غریب ہے، کمزور ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، ہم کتنے بڑے ثواب کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر ہم کتنی چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے بارے میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں پر بیعت فرمائی، یعنی آپ نے بہت سارے مسلمانوں کو بہت ساری چیزوں پر آپ نے بیعت کیا، فرمایا جن باتوں پر میں نے بیعت کی وہ یہ تھی، علی اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر بیعت فرمائی کہ ہمیشہ نماز پڑھوں گا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر بیعت فرمائی، والنصح لکل مسلم، اور اسی طریقے سے ہر وہ شخص کہ جو مسلمان ہو اس کے لیے میں ہمیشہ خیر خواہ رہوں گا، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گا۔ میں نے اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، میرے بھائیوں میں بارہا عرض کر چکا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کسی شخص کی ایمانداری، ہمارے ہاں بظاہر چند چیزوں پہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دیندار ہے، یا ایک آدمی کسی خاص عمل میں آگے ہے تو وہ دیندار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر جہاں توحید کے تقاضے ہیں، جہاں شرک سے اجتناب ہے، وہیں پر فرائض کی ادائیگی ہے، وہیں پر معاملات کی ادائیگی ہے، وہیں پر حسن معاشرت ہے۔ ان ساری چیزوں پر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو وہ دیندار کہلاتا ہے۔ صرف کسی ایک چیز کی وجہ سے وہ آدمی دیندار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، معاشرے کے تعلق سے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دیکھیے یہ معیار بیان کیا ہے، یہ اسلامی معاشرے کا معیار دیا ہے، یہ محبت اور اخوت کا اور خاص کر کے ایمان کے جانچنے کا اس پیرائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک معیار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تعاونوا البر والتقوی ولا تعاونوا الاثم والعدوان، فرمایا ہمیشہ بھلائی کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کرو، اچھائی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، نیکی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ولا تعاونوا الاثم والعدوان، اور گناہ پر اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ المومن للمومن کالبنیان، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ دیوار کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے دیوار ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک ستون دوسرے ستون کو مضبوط کرتا ہے، دیوار مضبوط ہوتی ہے، اس طریقے سے مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے۔ جس طریقے سے دیوار مضبوط ہوتی ہے اور ہر اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے تو ایک مومن بھی دوسرے مومن کو ایسے ہی مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا، لوگوں یاد رکھو جو آدمی بھی کسی مومن سے کوئی تکلیف دنیا کی ہٹا دیتا ہے، جو آدمی دوسرے مسلمان سے کوئی تکلیف دنیا کی ہٹا دیتا ہے، یاد رکھے نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس مسلمان سے تکلیف کو ہٹا دے گا۔
اور اللہ کہے گا یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں فلاں مسلمان سے تکلیف کو ہٹا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کا یہ عمل تھا، صرف ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا کہ ایک راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی دار درخت تھا، ہر آنے جانے والے کو پریشان کرتا تھا۔ ایک درخت تھا جو ہر آنے جانے والے کو تکلیف دیتا۔ ایک آدمی گیا گھر اور اس نے کلاڑا اٹھایا اور اس کانٹے دار جھاڑی کو کاٹ دیا۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب وہ آدمی آئے گا کوئی عمل اس کا نہیں تھا، صرف یہ ایک عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے نجات عطا فرما دی، اس لیے کہ یہ درخت اور یہ کانٹے دار جھاڑی یہ لوگوں کو تکلیف دینے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی دنیا سے کسی مسلمان کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے وہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس بندے سے قیامت کی تکلیف کو ہٹا دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسَّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو آدمی کسی مسلمان پر آسانی کر دیتا ہے، کوئی آسانی عطا کر دیتا ہے دنیا کی، کوئی بھلائی کا کام کر دیتا ہے کسی مسلمان کا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر دنیا میں بھی آسانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں بھی آسانی کرے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی غلطی بشری تقاضے سے جو کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور دوسرے کو معلوم ہو گئی اور وہ آدمی اپنی زبان کو خاموش کر لیتا ہے اور اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پردہ پوشی کرنے والے کی قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا۔ اور یاد رکھو واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ برابر بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ عام اصول، جامع اصول اللہ کے نبی نے بیان فرمایا واللہ فی عون العبد واللہ فی عون العبد، اے کائنات کے لوگوں اللہ تعالیٰ برابر بندے کی مدد کرتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اپنے اسلامی بھائی کی، اپنے مومن بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، مشکل میں اس کے ساتھ ہے، تکلیف میں اس کے ساتھ ہے، دکھ درد میں اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اس کو تکلیف سے ہٹا رہا ہے، تو وہ بندہ یاد رکھے اس بندے کو اللہ کی مدد حاصل ہے، اس کو اللہ کی نصرت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل وصائم النہار، ایک مسکین کی مدد کرنے والا اور ایک بیوہ کی مدد کرنے والا انسان اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا اجر حاصل کرتا ہے، یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے میں جہاد کے اندر جہاد کرنے والے مجاہد کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے خون سے اپنی قربانی پیش کرتا ہے جہاد کے میدان میں، اس کا مال بھی اللہ قبول کرتا ہے، اس کی جان بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی اجر اور یہی ثواب اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے جو کسی مسکین کو، کسی بیوہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے اور ان کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا سلوک کرتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے، تو غائبانہ طور پر اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کرو۔ فرمایا جب بھی کوئی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو متعین فرما دیا ہے جو اس کے سر کے پاس ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو تو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز تجھے بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے، وہ چیز اسے حاصل ہو جائے، وہ چیز اسے مل جائے، اس کا علاج یہ ہے اگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس چیز کی دعا کرے۔ جب وہ دوسرے کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو متعین کر دیا ہے کہ وہ فرشتہ اس کے لیے بھی کہتا ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے یہی چیز اللہ تجھے بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس اسلامی بھائی چارے سے آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا عظیم دین عطا کیا ہے، کیسا محبت والا دین دیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کشادگی پیدا کی ہے۔ اللہ کی قسم کسی عالم نے کہا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اپنے خزانے اگل رہی ہیں، زمین اپنے خزانے اگل رہی ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرمانی دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ مال اسباب کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، ذرائع کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، زمین کے خزانے کہاں سے